دوستوں، میں نہ کوئی سیاسی تجزیہ کار ہوں، نہ کوئی مبصر ہوں، نہ ہی مجھے پولیٹیشین کے اوپر بولنے کا کوئی شوق اور ذوق ہے۔ لیکن جہاں امت کے مسائل درپیش ہو، امت نازک مراحل سے گزر رہی ہو، وہاں پہ کچھ بولنے کو، اظہار خیال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ خصوصی طور پر OIC ممالک جن کا یکے بعد دیگرے نمبر آ رہا ہے، ایک ایک کو مٹیا میل کیا جا رہا ہے، مسمار کیا جا رہا ہے ویسٹرن کنٹری کی طرف سے، ان سپر طاقتوں کی کانسپریسی کے ذریعے سے ایک ایک کنٹری کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اس امت مسلمہ کی جو یونائٹڈ تھی، جو ایک آرگنائزیشن تھا، جو ایک تنظیم تھی، OIC، تو اس کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھے نظارے، کیا حال ہوا عراق کا، کیا حال ہوا لیبیا کا، کیا حال ہوا سیریا کا، اور کیا حال ہو رہا ہے لبنان کا، اور کس طریقے سے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے فلسطین اور غزہ پٹی پر۔ یہ ساری دنیا اس کو آبزرو کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس کا مشاہدہ دیکھ رہی ہے، جنوسائیڈ دیکھ رہی ہے، بمبارمنٹ دیکھ رہی ہے، گھروں کو اجڑتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ مظلوم غزہ پٹی کے اوپر یہ ظلم کا بازار جو گرم کر رکھا ہے، جنوسائیڈ جو جاری کر رکھا ہے، مانوتا کا قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ڈسٹروے کیا جا رہا ہے، ان کی مدرسوں کو، ان کی مسجدوں کو، ان کی ہاسپٹل کو، سرجنک جگہوں کو کس طریقے سے تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے لبنان کے اندر، اور اس سے پہلے فلسطین کے اوپر ہو چکا۔ ابھی تک غزہ پٹی کا معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑا ہے، سیز فائر ضرور ہوا ہے، لیکن آئے دن اس کا النگھن کیا جا رہا ہے۔ سیز فائر ہونے کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں پبلک کی جان تلف ہو چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں سیز فائر ہونے کے باوجود، اور بھوک مری کا کیسا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن کو زبان بیان کرتے ہوئے بھی کانپتی ہے۔ اس طریقے سے بھوک مری اور پیاس کی وجہ سے بغیر دوائی کے وہ کس طریقے سے جانیں قربان کی جا رہی ہے، کس طریقے سے وہ شہادت کو گلے لگا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ موت اور زندگی کے بیچ میں جوجھ رہے ہیں۔ معصوم بچے، وہ خواتین، وہ بزرگ کس طریقے سے حالات کو فیس کر رہے ہیں، کس طریقے سے کرٹیکل سچویشن کا سامنا کر رہی ہے وہ پبلک۔ وہ روز روشن کی طرح ساری دنیا کے اوپر وہ معاملے ایکسپوز ہیں، وہ عیاں ہیں، ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ جس دنیا کا دعویٰ تھا کہ ہم ہیومن رائٹ کا خیال کریں گے، انسانی حقوق کا ہم تحفظ کریں گے، ہم مانوتا کا خیال کریں گے، کسی پہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، لیکن وہی ظلم کر رہے ہیں۔ جو نگراں تھا، جو محافظ تھا، جو فیصلہ کرنے والے تھے، وہی ظلم کرنے کے اوپر اتر آئے۔ تو آج حق کی بات کون اس کو سمجھائے، کون ان کے سامنے آواز کو بلند کرے، اور کس طریقے سے ان کی ناپاک سازشیں ہیں ایران کے بارے کے اندر۔ لیکن ایران والوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی، اس کے اندر ایمان کی حرارت آئی، ایمان کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ حسن اور حسین علیہ السلام کا اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اس ظالم حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اس کا مقابلہ کیا۔ ان کی جو سپرمیسی تھی، ان کا جو دبدبہ تھا، ان کا جو روب اور رباب تھا دنیا کے اوپر، اس ایک ایک پہلو کو، ایک ایک اینگل کو کھول کے اور تباہ کر کے ایران نے دنیا کو بتا دیا کہ اگر تمہارے اندر ایمان کی جذبہ ہے، قوت ایمانی ہے، اللہ کے اوپر بلیو ہے، بھروسہ ہے، تو وہ قومیں کسی کے سامنے جھکتی نہیں، سرنڈر نہیں بنتی۔ اور انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی، ٹیکنالوجی کے حساب سے، سائنس کے حساب سے انہوں نے 40 سال تک محنت کی اور وہ اسلحہ حاصل کر لیا، جو انہی کی بھاشا میں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں قوت ایمانی آ گئی، ان کا تو ایک مرتا ہے
تو کوہرام مچ جاتا ہے، یا ہزاروں بھی شہید ہوتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے یہاں پہنچ گئے، اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، ان کے تو مرتے ہی جہنم تیار ہے، اس لیے تو وہ ڈرتے ہیں۔ اگر ایک جان تلف ہوتی ہے ان کی تو ان کے اندر ایک کوہرام مچ جاتا ہے، ایک ولولہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا؟ اور ادھر ہزاروں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر ان لوگوں کو فخر ہے، گرو ہے۔ وہ شہادت کو اپنا فخر قوم سمجھتی ہے، اس لیے اس کو کون سے خوف سے ڈراؤ گے؟ ہم آپ کی سبھیتا کو ختم کریں گے، ہم آپ کی سویلائزیشن پوری کو ختم کر دیں گے، ہم آپ کی تہذیب کو مٹا دیں گے۔ اس طریقے کی دھمکیاں دے کر، نیوکلیر اسلحہ کی دھمکیاں دے کر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قوم سر نگو ہونے والی نہیں ہے، یہ قوم جھکنے والی نہیں ہے، یہ قوم غلامی میں آنے والی نہیں ہے۔ ساری تدبیریں، سارے پلاننگ، سارے ષڈینتر، ساری کانسپریسی، ساری سازشیں استعمال کر کے دیکھ لیا۔ کس نے؟ یو ایس نے، اس سپر طاقت نے، جس کے غبارے کی ہوا ایران نے نکال دی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے، مشاہدہ دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے ایک ایک اسلحہ اس کا فیل ہوتا جا رہا ہے، کس طریقے سے ان کے کلیم، ان کے دعوے ہوا میں بکھرتے جا رہے ہیں، کس طریقے سے سپرمیسی کی ہوا نکل گئی ہے، کس طریقے سے اس کو مجبور کر دیا ہے۔ دوستو، دوسرے دور کی سیز فائر کی آج ڈائلاگنگ ہو رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن اگر یہ 23 تاریخ تک معاملہ نہیں بیٹھتا ہے، کوئی بھی سیز فائر کا یا جنگ بندی کا کوئی بھی اگر معاہدہ قرار نہیں پاتا ہے، تو اس سے آگے جو دنیا دیکھے گی اور دنیا کے اوپر جو ان کا افیکٹ، ان کا امپیکٹ، ان کا پربھاؤ جو پڑے گا، دنیا جو متاثر ہوگی اس جنگ سے، وہ آپ بھی دیکھتے رہیں کس طریقے کے حالات اتپن ہوتے ہیں، کس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے، کس طریقے کے حالات و واقعات بنتے ہیں۔ بہت ہی سنگین حالات بنیں گے دوستو۔ اللہ بچائے، ہم اللہ سے یہی توقع کرتے ہیں، یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے حالات کو نارمل کرے گا۔ لیکن دوستو، کسی کو اپنی سپرمیسی کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حالات دنیا کے بدلتے آ رہے ہیں، تواریخ اور ہسٹری بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام بدلتے آ رہے ہیں اور مزید بدلنے جا رہا ہے۔ کون بنے گا سپر طاقت؟ کون بنے گا دنیا کا امام؟ کس کے ہاتھ میں آئے گی دنیا کی قیادت؟ یہ آپ دیکھتے رہیں۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت گردش دور کرتے رہتے ہیں، تغیر ادوار لاتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اس طریقے سے دنوں کی گردش چلتی رہتی ہے، حالات و واقعات اتپن ہوتے رہتے ہیں، گردش دور اس طریقے سے نظارے پیش کرتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی سپر طاقت، سپر ونگ طاقت تو اللہ رب العزت کی ہے، جس نے اس دنیا کا نظام بنایا، دنیا کا سسٹم رکھا۔ عقل اللہ نے سب کو دے رکھی تھی، دماغ اللہ نے سب کو دے رکھا تھا۔ کسی نے عیش کی زندگی کو پسند کیا، کسی نے غلامی کی زندگی کو پسند کیا، کسی نے خودداری کی زندگی کو پسند کیا، کسی نے ٹیکنالوجی کے فیلڈ کے اندر ترقیات کے مقام کو حاصل کیا اور دنیا کے امام بن گئے، دنیا کی قیادت ان کے ہاتھوں میں آ گئی، اور کوئی کیا خواب غفلت میں پڑتے رہے۔ لیکن اب اس قوم کو بھی احساس ہو گیا ہے، دیر آید درست آید، اب اس کا ٹرسٹ، اب اس کا بھروسہ ان کنٹریوں کے اوپر نہیں رہا۔ اب سوچ رہے مستقبل کے بارے میں کہ کون ہے ہمارا نگران۔ ارے نگران حقیقی تو وہ تھا جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم اپنی لائف کو سروائیو کر رہے ہو، اور تم نے بلیو کر لیا، وشواس کر لیا اغیار کے اوپر، ان کے ہاتھوں میں کمان دے دی اپنی حفاظت کی، اپنے تحفظ کی، اپنی سیکورٹی کی۔ تو تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا اور بھگتے رہو جب تک اتحاد پیدا نہیں ہوگا، جب تک یہ مسلک کے اختلاف ختم نہیں ہوں گے، جب تک قوم متحد نہیں بنے گی۔ دوستوں، میں بار بار اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، امت کے اندر ایک انٹیگریشن پیدا کرو۔ جب تک تم متفق نہیں بنو گے، یہ مسلک کا اختلاف لے کر، یہ شیعہ سنی کا اختلاف لے کر جب تک تم جیو گے، تب تک تم مار کھاتے رہو گے۔
بھول جاؤ ان کو، ان باتوں کو، کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، بریلی ہو کہ دیوبندی ہو، مودودی ہو، قادیانی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، ناسبی ہو کہ اہل حدیث ہو، سلفی ہو، کیا ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان مسلمان۔ اللہ قیامت کے دن تمہیں یہ نہیں پوچھے گا کس فرقے کو فالو کرتے تھے، اللہ یہ سوال کرے گا، اللہ تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ یہ پوچھے گا اہل سنت والجماعت تو ہو لیکن کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، تم شیعہ سنی میں بٹ گئے، بریلی دیوبندی میں بٹ گئے، سلفی اور حنفی میں بٹ گئے، تم کیا مسلمان بھی ہو؟ خدا یہ تمہیں مسلمان کے بارے میں پوچھے گا، تمہارے ایمان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس کنٹروورسی کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ان اختلافات کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، ان مسلکوں کے بارے میں خدا تمہیں نہیں پوچھے گا۔ کیا خدا کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے؟ کیا تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر تھا یا امریکہ کے اوپر تھا، ویسٹرن کنٹری کے اوپر تھا؟ کس کے اوپر تم بلیو کر کے بیٹھ گئے تھے، خواب غفلت میں سو گئے تھے؟ کیا جواب دو گے تم؟ دوستو، خدا سے ڈرو اور اتحاد پیدا کرو، اپنے بھائی کا ساتھ دو۔ اگر کچھ تم سے نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اس کی مخالفت بھی تو مت کرو۔ تم سے اگر مدد نہیں ہو سکتی تو مخالفت بھی مت کرو۔ خدا کے اوپر ڈرو، اس خدا سے جس نے پورے سنسار کو بسایا، سپر طاقتوں کو اس نے پیدا کیا۔ یہ ڈیٹرس، یہ جمعیت، یہ نیٹو ہم لوگوں نے بنائے۔ اللہ نے تم کو انسان بنایا تھا، آدم کی اولاد میں پیدا کیا تھا، تمہیں یہ کہا تھا کہ اچھے کرم کر کے آنا، اچھے عمل کر کے آنا، نیکی کر کے آنا، ایول کو ٹھکرا دینا، برائی کو ٹھکرا دینا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب قوم نے یہ قرآن کی روش کو چھوڑا اور اپنی اپنی جھونپڑیاں بنا لی، تب یہ ہر محاذ کے اوپر مار کھا رہے ہیں۔ کتنے تم OIC بنا لو، کتنی تم تنظیمیں کھڑی کر دو، کتنے تم ادارے کھڑے کر دو، کتنے تم قائد بنا دو، کتنے تم رہبر بنا لو، لیکن جب تک تمہارے اندر اختلاف ختم نہیں ہوگا کبھی بھی تم کامیابی کو اچیو نہیں کر سکتے۔